بادشاہ کا جانشین۔ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں تیر چلائیں۔ وہ تیر جہاں گریں انہیں ان جگہوں پر رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا کر گرے اور انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، نہیں، البتہ میرے پاس ایک بندریا ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، ایک اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی ان امتحانوں میں پورا اترے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے یہ مطالبہ کیا کہ شہزادی کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کریں۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ساتواں شہزادہ اس قدر پریشان تھا کہ وہ پلنگ پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت ہو، تمہاری وجہ سے میں کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے۔ بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس مسئلے سے نبٹ لے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آ گیا۔ شہزادوں نے باری باری کپڑے پیش کیے اور ہر کپڑا دوسرے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا آئی اور اس نے سب سے خوبصورت کپڑے پیش کیے اور ان پر بیش قیمت جواہرات ٹنگے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، میں تمہارے گھر آؤں گا، کھانا کھا کر دیکھوں گا کہ کس کے گھر میں سب سے اچھا کھانا پکا ہے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ پھر پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے اور بالآخر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ اس نے کہا، جاؤ آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ جھوٹ موٹ سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا اور جب اس نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اٹھا اور یہ دیکھنے گیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی اور وہ جو عام طور پر پہننے رہتی تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پریشان اور پریوں کو بلا رہی ہے اور ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا کہ وہ پری کتنی خوبصورت ہے، اس نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور بہت پریشان ہوئی۔ وہ اور دوسری پریاں غائب ہو گئیں اور دعوت کے لیے تیار کھانا چھوڑ گئیں۔ جب بادشاہ نے 7 شہزادوں کی دعوتوں کے لیے تیار کیے ہوئے کھانے کا ذائقہ چکھا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ مزیدار قرار دیا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں گیا اور اس سے پری کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھی عورت نے لا علمی کا اظہار کیا لیکن چھوٹا شہزادہ بوڑھی عورت کی طرف سے کھٹک چکا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت سے باز پرس کی اور اس نے پری کو بندریا بنا کر کیوں قید کیا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت جو کہ اصل میں جادوگرنی تھی قہقہہ لگا کر بولی، اب تم کبھی پری سے نہیں مل سکو گے کیونکہ میں نے اس پر ایک خاص عمل کیا تھا جس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بوڑھی عورت میں تبدیل ہو جائے گی اور میں اس کی جگہ پریوں کی ملکہ بن جاؤں گی۔ یہ سن کر شہزادے کو سخت تاؤ آیا اور وہ غصے سے بڑھیا کی طرف بڑھا۔ بڑھیا اپنی جادوئی لاٹھی اٹھانے کے لیے لپکی لیکن اس سے پہلے ہی شہزادے نے اس کو قابو کر کے مار دیا۔ بڑھیا کے مرتے ہی پری بڑھیا کے سحر سے آزاد ہو گئی اور اپنی اصل حالت میں لوٹ آئے۔ پری کو دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا اور اسے لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالکل وقت پر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس نے پری کو خوبصورت ترین قرار دیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین نامزد کیا گیا۔ ختم شد۔ اس طرح کی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔